بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کیسے مزاج ہے آپ سب کے؟ آج ہم 3 ایسی توجیحات ذکر کریں گے جو ملحدین پر بہت گرا گزرتے ہیں۔ وہ 3 توجیحات میں اختصار کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ پہلی توجیح ہماری طرف سے یہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، گویا ہم ایگزامینیشن ہال میں ہیں، تو بہت اس پر گرائے گزرتے ہیں اور قسم قسم کے جوابات آپ کو دیں گے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے کیا کسی کا خوشحالی میں امتحان لیا جا رہا ہے اور کسی کا مصیبت میں امتحان لیا جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ ہمارے رب نے فرمایا ہے۔ سورہ ملک کی دوسری آیات ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کا امتحان لیا جائے کہ کون اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح اور جگہ بھی یہ ارشاد گرامی موجود ہے۔ اور دوسری توجیہ، اور یہ جواب ہم اس وقت دیتے ہیں جب وہ مصیبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں پر ظلم کی بات کریں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا، ہم کہتے ہیں یہ امتحان آئی ہے امتحان کے لیے اس دنیا میں۔ ہماری طرف سے دوسری توجیہ جو ان پر بہت گرا گزرتا ہے، وہ توجیہ یہ ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل انصاف یا اصل جسٹس یا اصل بدلہ قیامت کے دن ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جب اللہ موجود ہے تو اصل جزا اور اصل ثواب یہاں ہونا چاہیے تھا نا۔ جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جب اللہ موجود ہے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ظالموں کو روک دے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل جزا اور اصل بدلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ اس دنیا میں اصل انصاف ممکن ہی نہیں۔ مثلا ایک شخص نے دوسرے شخص کو مارا، اور یہ مارنے والا شخص 80 سال کا تھا اور جس کو مارا گیا وہ 15 سال کا ہے، تو اگر ہم اس کے بدلے میں یہ 80 سال والوں کو مارے تو یہ تو انصاف کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ 80 سال والے نے تو اپنا سارا زندگی گزار لیا ہے، شادی بھی کیا ہے، لیکن جو 15 سال والے اس نے تو ابھی شادی بھی نہیں کیا ہے، اس کے ماں باپ کیا ہوگا؟ تو اس دنیا میں اصل انصاف ممکن ہی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دراصل انصاف، اصل جسٹس یہ قیامت کے دن ہوگا، اور یہ ملحد چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جنت بنائے۔ تیسری توجیہ جو ہماری طرف سے کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ غیر مادی ہے، اللہ کا وجود اور اللہ کا انٹیٹی یہ غیر مادی ہے، اسے مادے سے کیا تعلق نہیں، لہذا اس پر مادے کے قوانین لاگو نہیں کیے جا سکتے، جیسے کہ مادے کے لیے اسپیس کا ہونا ضروری ہے، مادے کے لیے ٹائم کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح مادے کے لیے کریٹر کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہمارا اللہ تو مادی نہیں ہے، اس لیے نہ اس کے لیے کریٹر ضروری ہے، نہ اس کے لیے ٹائم ضروری ہے، نہ اس کے لیے اسپیس ضروری ہے۔ اس لیے ہم ببانگ کے دھول کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ نہ ٹائم باؤنڈ ہے اور نہ اسپیس باؤنڈ ہے، بلکہ وہ ٹائم اور اسپیس لیس ہے۔ اور الحاد کی سارے انڈے ایک اعتراض کے ٹوکری میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب سارے کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس اعتراض کا بہت سے جوابات دیے گئے بھی ہیں، انشاءاللہ اس کا ایک تفصیلی جواب ہم آگے انشاءاللہ دیں گے۔